बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज बहुत बड़ा दिन है और तकलीफ़ का दिन है मुसलमानों के लिए। आपकी आल के साथ आज जो कुछ हुआ, ज़ाहिर है हर मुसलमान, हर उस घराने का मानने वाला आज उस तकलीफ़ में है और आज उस घराने के ऊपर सलाम पेश किया जा सकता है, उस घराने का शुक्रिया अदा किया जा सकता है कि आपकी आल ने सर कटाए और कम अज़ कम ये इस्लाम हम तक पहुंचा। तो वो सलाम आखिर के नाम से जो कलाम है कि सलाम सैयदे लौलाक के लुटे घर पर, सलाम तुम पर शहीदों के बेकफन लाशों, सलाम तुम पर रसूलो बतूल के प्यारो, बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अल्लाह ताला हम सबको उन मासूमों के, उन पाक हस्तियों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमारे जज्बात का और हमारे उनके बारे में ख्यालात को और हर वो आँख जो आज उनकी तकलीफ़ और दुख में नम है उसकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अब ज़ाहिर है कि कुछ मामूल के मामलात और मामूल की ख़बरें जो हैं वो आप तक पहुँचानी हैं और उसमें जनाब चूँकि हमें बताया गया था कि हालात अब उस नहज पे ले जाए जाएंगे या हालात उस नहज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप कहते हैं ना कि चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं है। हमने पिछले थोड़े अरसे में देखा कि यहाँ पे सहाफ़ियों के साथ क्या हुआ, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ, बाकी लोगों के साथ यहाँ पे क्या होता रहा, लेकिन सब खामोश रहे। लेकिन जब रगड़ा शुरू हुआ तो पता चला कि इस्लामाबाद वालों के जो अपने हैं, जो उनके असासे हैं, जो उनको बहुत उनका दिफा करते रहे हैं, मालूम पड़ा कि वो भी रगड़े गए हैं। और उसका आगाज़ हुआ उन लोगों ने जो कहीं ना कहीं कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट को खुद इमरान खान का बंदोबस्त करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान खा जाएगा और इस हुकूमत PDM के साथ खड़ा होना पड़ेगा। सैयद तलत हुसैन एक बड़ा नाम है। सैयद तलत हुसैन उन शख्सियात में है जो कभी बताते रहे हैं कि फ़लाँ इमरान खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन रहा है, फ़लाँ ने ये कुछ उगल दिया है, लेकिन एट द एंड उनकी वो बातें गलत साबित हुई। अब सैयद तलत हुसैन वो हमेशा कहते हैं कि मैं इख्तलाफ राय आपसे ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं आपके बोलने के हक़ का दिफा भी करूँगा कि ये नहीं हो सकता कि आप बात क्या कर रहे हैं, किसके हक़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस बात के ऊपर ज़रूर आपके साथ हूँगा कि आपको बोलने का मौका दिया जाए। अब सैयद तलत हुसैन ने बताया है कि उनका शो जो है वो ऑन एयर नहीं होने दिया गया। उन्होंने लिखा कि अपॉलॉजीज टू काशिफ अब्बासी, शहजाद इकबाल, आमिर इलियास राना एंड मुनीफ फारूक who participated in my program Red Line with Talat recorded today and which didn't air for reasons beyond my control। उनके मुताबिक उन्होंने माफ़ी मांगी है काशिफ अब्बासी से, शहजाद इकबाल से, आमिर इलियास राना से और मुनीफ फारूक से कि वो मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए लेकिन प्रोग्राम मेरा ऑन एयर नहीं हो सका। उसकी वजूहात ये हैं कि वो जिन वजूहात की बिना के ऊपर नहीं हुआ वो मेरे कंट्रोल से भी बाहर है। चले ये ऐसा तो होगा और इस सब के साथ ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और कुछ चीज़ें और भी रगड़ा शगड़ा लगा। कल उमर अयूब ने एजेंसीज के नाम लेके कहा कि मैं उनके DGs को ये कहना चाहता हूँ कि तहरीक इंसाफ को या सहाफ़ियों को या जजेस से फुर्सत मिले तो ये जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करने वाले अफराद हैं उनका भी पीछा कर लीजिएगा। लेकिन आज जमशेद दस्ती ने बताया है कि 25 से ज़ायद पुलिस और नामालूम अफराद जो हैं आज सुबह सवेरे उनके घर के ऊपर हमला किया और उनके मुताबिक वो सोए हुए थे, उन्होंने दीवारें फलांग कर दरवाजे तोड़े और उनके मुताबिक मेरी बीवी और जो बेटा था उनको हरासा किया गया। और जमशेद दस्ती का इल्ज़ाम यह है कि उन पर फायरिंग भी की गई है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से उनकी जान जो है वो बच गई है। इसी तरह से जो शहरियार आफरीदी हैं उन्होंने बताया है कि उनके घर के बाहर भी पुलिस आई। उससे हट के बैरिस्टर गौहर ने अब से थोड़ी देर पहले ये बताया है कि जो इस मुल्क में ये समझते हैं कि और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नो वन विल बी पिक्ड अप, यानी अब किसी को उठाया नहीं जाएगा। उनके मुताबिक मुजफ्फरगढ़ से मौज़म जतोई जो हैं उनके MNA हैं, उनको आज सुबह सवेरे जो है उठा लिया गया है। गो के उन्होंने अपनी जो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी है उसका एफिडेविट जमा करा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनको उठा लिया गया। इसी तरह से शकील करार साहब जो जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद से, और उनसे मुतालिक खबर आई है जो नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं,
ان کے گھر بھی کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں کہ ان کے گھر کے باہر بھی جو پولیس اور باقی معاملات ہیں، تو اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے ان کا کہ مجھے تو دھمکی دی گئی جان سے مارنے کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ چیزوں کو کیسے چلانا چاہتے ہیں یا کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت ایک جاننے اور سمجھنے والی بات ہے۔ اور اب آپ کا خیال کیا؟ آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی ایمرجنسی لگ جائے گی، جی مارشل لاء لگ جائے گا، یہ بنیادی طور پہ ڈرانے دھمکانے کی کوششیں ہیں۔ اور یہ کوشش یہ ہے کہ جناب ججز ہماری مرضی کے فیصلے کریں، جرنلسٹ بولنا بند کر دیں، لوگوں تک حقائق نہ بتائیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ بولیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس ملک کے اندر چیزیں اس طرح سے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اب حفیظ اللہ نیازی عمران خان کے بدترین مخالف ہیں، گو کہ ان کے رشتہ دار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 10 اپریل کو نکالا گیا، تب سے لے کر آج تک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مقابلہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی اقدامات کیے ہیں عمران خان کی مقبولیت اس سے بڑی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ عوامی طاقت اور عوامی سپورٹ ہے جو کہ بڑھ رہی ہے۔ اور آج پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر کسی ایک اکیلے شخص کی گرفت ہے تو اس کا نام عمران خان ہے، اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اب دوسری جانب، ایک جانب عمران خان کے لیے یہ باتیں ہیں اور دوسری جانب شریف خاندان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب تو مشاہد حسین سید نے رات انکشاف کیا ہے کہ ایون نواز شریف کو جب باہر بھیجا گیا تو تحریک انصاف کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور یہ اس وقت جنرل باجوہ اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے بھیجا۔ اور یہ بات سب لوگ مانتے ہیں لوگ کہ ایون یہ جو کہا جاتا ہے مسلم لیگ نون کے ووٹ کو عزت دو، بتایا جا رہا کہ مسلم لیگ نواز شریف کے جو بچے ہیں ان کو کون سے اس وقت موصوف تھے جنہوں نے باہر بھیجا یا جو ساری باتیں کر رہے تھے۔ مشاہد حسین سید کے مطابق تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ مریم نواز کو بھی بھیجنا چاہتی تھی، لیکن ظاہر وہ چیزیں ہو نہیں سکتی تھی۔ اب جو ایک اور معاملہ ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے۔ اب قاضی صاحب ججز لے کے آنا چاہتے ہیں اور ججز والی بات کچھ ہضم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کراچی بار ایسوسیشن اس کو مذمت کر رہی ہے، پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اس کو نہیں مل رہی۔ اب اس کے بعد پاکستان بار کونسل کے جو 7 ارکان ہیں انہوں نے ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی سے جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ متاثر ہوگی، ملک میں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کو انڈرمائن کیا گیا ہے، ان تعیناتیوں سے عدالت میں آنے والے آئینی معاملات کے اوپر گہرا اثر ہوگا۔ اب قاضی صاحب اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ میں نے ججز کی پروفائل آپ کے سامنے کل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سارا دن آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ججز آئیں گے اور اس سے جو زیر التوا کیسز ہیں وہ نمٹیں گے۔ ایک بڑے اچھے جرنلسٹ فہیم اختر ملک صاحب، انہوں نے ایک بڑا ویلڈ سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ نامزد 4 ایڈ ہاک ججز میں سے ایک نام جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود کا بھی ہے۔ کیا کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جرنلسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ جسٹس طارق مسعود کے کریڈٹ پر کتنے فیصلے ہیں، انہوں نے کتنے فیصلے لکھے، اور باقی ججز کی ایوریج ججمنٹس کیا ہیں، اور آپ کو میرٹ سمجھ آئے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ طارق مسعود صاحب جب خود جج تھے، سٹنگ جج تھے، اور سپریم کورٹ کے سینئر جج کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے خود کتنے فیصلے لکھے۔ کیونکہ اب آپ کہیں گے فیصلے کرنے اور فیصلے لکھنے میں کیا فرق ہے؟ فیصلے لکھنے سے جج کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی جورسپروڈنس کے اوپر کتنی گرپ ہے، اس کے پاس دلیل کیا ہے جس کی بنیاد کے اوپر کر رہا ہے۔ ورنہ تو فیصلہ کرنے میں تو آپ مجھے بھی بٹھا دیں گے، مجھ جیسے نالائق آدمی کو بھی، اور مجھے کہا جائے گا کہ یہ آپ کے پاس ہے تو میں بھی کہوں ہاں جی یوں کر دینا، فلاں کر دینا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ اپنا نوٹ نہیں لکھیں گے اور وہ کہیں گے کہ میں مندو خیل صاحب کے نوٹ سے ایگری کر رہا ہوں، تو میرے جیسا نالائق آدمی بھی کہے گا کہ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا فلاں جسٹس کے نوٹ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں جو ان کا فیصلہ ہے، تو یوں معاملہ کور ہو جائے گا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ڈاگ ججز والا بھی قاضی صاحب جو ہیں ان کے گلے کی ہڈی بنتا جا رہا ہے، ان کی اپنی وکٹیں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ جس آپ نے کہا پاکستان بار کونسل آ گئی ہے، کراچی بار آ گئی ہے، پشاور آ گئے، وہ کرا اس کو نہیں کریں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مطیع اللہ جان کہہ رہے تھے کہ 17 ججز میں سے ایک جج بھی اس میں حق میں نہیں ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اسی لیے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کل بھی جماعت تھی اور آج بھی جماعت ہے، لیکن حکومت نے 100 جوتے تو کھا لیے ہیں وہ مخصوص سیٹوں کے چکر میں، لیکن لگتا یہ ہے کہ حکومت 100 پیاز کھانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ اور اب آپ اگر لے کے جانا چاہتے ہیں یہ جو مخصوص سیٹوں والا معاملہ ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ مخصوص سیٹوں والے معاملے کے اوپر عدالت آپ کی تسلی اس کے اوپر بھی کروا دے گی۔ اب اس میں بات چند گھنٹوں تک آ گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر آج پبلک ہالیڈے بھی ہے، اور پبلک ہالیڈے اس لیے ہے کہ آج عاشور ہے، یوم عاشور ہے، تو اب آج ورکنگ ڈے نہیں ہے، آفیسز نہیں کھلے ہوئے، ہر چیز بند ہے۔ تو اب جب عدالتیں اور سب کچھ کل سے کھل جائے گا تو ہوپ فلی، چونکہ جو گورنمنٹ نے پریس کانفرنس کی وہ منڈے کو کی، وہ آخری ورکنگ ڈے تھا، اور کل سے باقاعدہ ورکنگ ڈیز کا آغاز ہو جائے گا۔
تو اب وہ جو کیا کہتے ہیں کہ ہیٹ ہے نا وہ کچن والی جس کا قاضی صاحب بہت ذکر کرتے تھے, ہوپ فلی اب وہ ہیٹ محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.